لڑکے کا انتخاب، یعنی اگر ہماری لڑکی ہے تو ہم اب لڑکے کو تلاش کرنا ہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو ذرا اس کو غور سے سماعت کریں، چونکہ یہ بات کسی فرد بشر سے مخفی نہیں ہے کہ موجودہ دور میں شادی بیاہ کے لیے لڑکے لڑکی کا انتخاب کرنا انتہائی مشکل کام بن چکا ہے دوستوں، کیونکہ انتخاب کے سلسلے میں لوگ ایسے معیار بنا لیے ہیں کہ اگر ان معیار پر لڑکا اور لڑکی اس معیار پر اترے تو ہی مسئلہ آگے بڑھے گا، معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ رشتہ منظور نہ ہوگا۔ خصوصاً جب لڑکے کا انتخاب کیا جاتا ہے تو دینداری اور اخلاق و کردار کو معیار بنانے کے بجائے اپنے خود ساختہ معیار کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی دینداری کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا، اخلاق کو تو دیکھا ہی نہیں جاتا اور کردار کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ لڑکا انجینئر ہو، جو آج کل جو بنا لیے ہیں جو انتخاب کے سلسلے میں اپنے اپنے معیار، وہ کیا ہے، لڑکا انجینئر ہو، لڑکا ڈاکٹر ہو، لڑکا مالدار ہو، یا زیادہ کمائی والا ہو، یا گورنمنٹ جاب ہو، اور قد و قامت ہائٹ بھی اچھی ہو، جسامت کے اعتبار سے بھی بہت عمدہ اور خوبصورت ہو۔ یہ باتیں ذہن میں بٹھائی گئی، اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر اس کو معیار بنا کے اس شادی کو طے کرتے ہیں اور لڑکے کا پھر انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو معیار بنا لیے ہیں یہ انسان کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیتے، چونکہ یہ بات کہنا بیکار نہیں ہوگا کہ جب لوگ دینداری کو چھوڑ کر صرف ڈگریوں، نوکریوں اور مالداری دیکھ کر اپنی لڑکی دے دیتے ہیں تو یہی لڑکیاں اپنے شوہروں کی بد اخلاقی و بے دینی کی وجہ سے اونچے محلات اور پرعیش گھرانوں میں بھی رہ کر پریشان رہتی ہیں اور مظلومیت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ وہ بچی جو اپنے گھر ماں باپ کا مار تو درکنار ان کی ڈانٹ بھی نہ سنتی تھی، وہی آج اپنے ظالم شوہر کے ظلم و ستم کا نشانہ بن جاتی ہے۔ لہذا دوستو، لڑکے کے انتخاب میں جہاں مالداری وغیرہ کو دیکھا جائے وہیں دینداری کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ مالداری ہونا کوئی قباحت نہیں، ڈاکٹر انجینئر ہونا کوئی قباحت نہیں، زیادہ کمائی والا یا گورنمنٹ جاب ہونے والا کوئی قباحت نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینداری ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر دینداری ہوگی تو پھر اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے لڑکا اگر دیکھنا ہے تو پہلے اس کے لیے انتخاب ہمیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں۔ دینداری کے ساتھ اگر یہ چیزیں ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر دینداری کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے لیکن دینداری موجود ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یاد رکھو دوستوں، دیندار لڑکا جو ہوتا ہے وہ خوبصورت بیوی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور اگر لڑکی خوبصورت نہ ہو یا اس کی کوئی ادا پسند نہ ہو تو پوری زندگی اللہ کے خوف کی وجہ سے اس پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچیں۔ تو لڑکے کے انتخاب کے وقت سب سے اہم چیز جو لڑکے میں دیکھنی ہے وہ دینداری اور اخلاق و کردار ہے۔ اگر دینداری کو معیار نہ بنایا جائے تو پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیل جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے جس کی دینداری اور اخلاق مندی تمہیں پسند آ جائے تو تم ان سے بیاہ کر دو، اگر نہ کریں گے تو ورنہ زمین میں ایک ایسا فتنہ، عالمگیر فتنہ فساد ہوگا اور ہو رہا ہے۔ دیندار لڑکوں کے رشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ داڑھی والا لڑکا نہیں چاہیے، نماز پڑھنے والا نہیں چاہیے، وہ ہم کو ٹی وی دیکھنے سے روکے گا، پردے میں رکھے گا، یہ کہہ کر لڑکیاں اڑا دیتی ہے اور ماں باپ بھی اس کو دور کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کو خیری بنا کر رکھے گا۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر ان کے نکاح بہت دور تک رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلے جاتی ہے یا پھر اپنی جو طبیعی خواہش ان کی ہوتی ہے وہ کسی اور سے پوری کرتی ہے۔ اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کو ایسا نکاح آ جائے تو پھر وہ فزوجوہن، اس سے اس کا نکاح کر دو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، ورنہ اگر ایسا نہ کریں گے، دیندار لڑکے کا نکاح آنے کے باوجود بھی نہ کریں گے تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور بڑا فساد مچ جائے گا۔ اس لیے دیندار لڑکے سے نکاح کرنا ضروری ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکا جس طرح اللہ کے حقوق ادا کرے گا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ کبھی بیوی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا۔ تیسری یہ کہ اس کی نسلوں میں دینداری، تقوی و طہارت کا چلن ہوگا۔ چوتھے یہ کہ دنیا سے فتنہ فساد کا خاتمہ ہوگا۔
تو لہٰذا دینداری کو معیار بنائیں، دونوں جہاں میں ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ جو مولانا ہے، وہ جو دیندار صاحب ہے، دکھنے کو تو دیندار ہے لیکن اتنے ان کی خرابیاں ہیں، اتنا وہ بیوی کو پریشان کرتے ہیں، بھئی وہ جو دینداری اس کے اندر موجود ہے، ہم نے اس کو معیار بنایا ہے، باقی قسمت اور تقدیر یہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ نے جس کو جو بنایا، اور اس کی ایک کی خرابی کی وجہ سے تمام دینداروں کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی ایک دیندار آدمی لڑکا اگر برائی کرتا ہے تو سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے کہ اسی کو بس آئیڈیل بنا دیا، ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں ہر حال میں کرنی ہے۔ جو آپ نے بتایا کہ لڑکے کا جو انتخاب ہوتا ہے اس میں بہتر ہے کہ دینداری کو ترجیح دی جائے، مالداری کو معیار بنا کر انتخاب نہ کیا جائے دوستو، ورنہ پھر کیا ہوگی، کچھ خرابیاں لازم آئے گی۔ اگر ہم چاہتے کہ بھئی لڑکا مالدار ہو، گورنمنٹ جاب ہو، دیندار ہو، کئی لوگوں کو عاجز نے دیکھا کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ کیسے نقصان؟ شادی میں تاخیر ہوگی، اور تاخیر کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، پھر وہ لڑکی دوسروں سے عشق لڑاتی ہے اور وہ اپنی ضرورت کو دوسروں کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور بدکاری، فحاشیت و عریانیت پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یا پھر مسلم لڑکوں کے ساتھ۔ پھر ہمارے لڑکیوں کے بھاگ جانے کے ہزاروں واقعات اخبارات سے بھرے پڑے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مفاسد، فتنے اور فساد جو زمین میں پھیل جانے کا امکان ہے، جس کی جانب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بہتر ہے کہ تم ایسے جگہ میں وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ کہ دینداری کو دیکھو اور دینداری کو معیار بنا کر لڑکے کا انتخاب کرے۔ اپنے لڑکی کے لیے جو بھی لڑکا ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے کالا ہو چاہے جیسے بھی ہو، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑکا بہت کالا ہے، نہیں لڑکے کی قد بہت کم ہے، یہ نہ دیکھے دوستو، یہ بالکل بھی نہ دیکھے۔ صرف دینداری ہے، اگر دینداری ہے تو فوراً نکاح کر دے۔ نہیں، اگر لڑکا تم کو خوبصورت ہی چاہیے، مال والا ہی چاہیے، تو پھر ایسا خوبصورت اور ایسا مالدار دیکھو جس کے اندر دینداری بھی ہو۔ لیکن بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے، باضابطہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا گورنمنٹ جاب ہے، پیسے والا ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن شراب پیتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں، اپنی بچی کا نکاح کر دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کہ بھئی پیسہ تو خوب ہے، جہاں تک شراب پینے کی بات ہے، شادی کے بعد چھوڑ دے گا۔ نہیں دوستو، بعد میں اور زیادہ فتنہ فساد ہوگا۔ ایسے کئی قصے ہم نے سنے ہیں کہ بچی کبھی سکون میں نہیں رہتی۔ تو اس لیے کبھی بھی مالداری کے پیچھے پڑ کر اپنی بچی کو نہ دیں۔ بچی اپنے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، ماں باپ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے اپنے بچی کو دینے کے لیے دینداری کو دیکھے۔ دینداری گھر میں جائے گی تو دال کھانا کھائے گی اور بچی سکون کی نیند سوئے گی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین کو، ہمارے سرپرستوں کو اس لڑکے کے انتخاب میں ان تمام امور کو سامنے رکھ کر لڑکے کا انتخاب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پورے عالم کے اندر جو بن بیاہ لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے مناسب رشتہ جلد سے جلد طے فرمائے، اور جلد سے جلد ان کا نکاح سادگی کے ساتھ ہو جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔